السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہم ولاگ بنانے جا رہے ہیں وہ آج جمعرات کا دن ہے اور واصف علی واصف صاحب کے دربار پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور آج وہاں پہ محفل ہے۔ تو واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے سے ٹائم لیا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کریں۔ میں نے ان کو کال کی ہے تو انہوں نے اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ گفتگو کی ہے اور مجھے ٹائم دیا، جو کہ میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں وہ۔ ہمارا جو آج کا روٹ ہے وہ اتفاق ہسپتال والی سائڈ سے ہے، جہاں پہ اتفاق مسجد آگے آتی ہے، جہاں پہ سید ریاض حسین شاہ صاحب جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو ادھر سے ہم چلتے ہوئے آگے نواز شریف پارک والی سائڈ پہ جائیں گے۔ اس پارک میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی ساری چینجنگ آئی ہیں، جن میں بچوں کے لیے بہت ہی اچھے جھولے وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، اور سنڈے والے دن تو عموماً یہاں پہ فیملیز آتی ہیں اور کافی رش ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم مالٹون موڑ کی طرف جائیں گے، جہاں سے ہم فیروزپور روڈ کی طرف چلیں گے۔ جواب ہی نہیں دیتا، میسج نہیں کیتا تھا۔ یہ فیروزپور روڈ سے جو چبرجی کی طرف روڈ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہوتا ہے، یہ سیدھا میانی صاحب قبرستان کی طرف جاتا ہے اور یہی آگے چبرجی کی طرف نکلتا ہے، اور میانی صاحب قبرستان کی طرف آپ ٹرن ہوتے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سامنے آپ کو واصف علی واصف صاحب کا آستانہ نظر آ جائے گا۔ آج ہم واصف علی واصف صاحب کے دربار شریف پہ موجود ہیں۔ آپ 15 جنوری 1929 کو خوشاب کے علاقے میں پیدا ہوئے، جہاں پہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں آپ لاہور تشریف لے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا۔ آپ نے کافی ساری بکس لکھی، جن میں ایک بک کا نام کرن کرن سورج ہے اور شب چراغ، جس میں بڑی مشہور بک ہے آپ کی۔ السلام علیکم دوستو، آج بہت شکر گزار ہوں کہ صاحبزادہ واصف صاحب نے مجھے ٹائم دیا۔ جناب کاشف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو تھوڑی سی ذرا رہنمائی ہماری فرمائیے گا واصف صاحب کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کی بائیوگرافی کے اوپر تو بہت سارا کام پہلے سے ہو چکا ہوا ہے۔ آپ پر پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہوئی ہے، ایم فل مقالہ جات کئی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یونیورسٹیوں میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، امتحان میں سوال آتا ہے ان کتابوں سے، ماشاءاللہ جی اب تو بہت دور بات چلی گئی ہوئی ہے۔ سرکار کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ کی زندگی تھی، یہ بالکل نہ ایسے برابر چلی ہے۔ جو کہا وہ کیا اور جو کیا وہ کہا۔ تو اس میں کوئی مجھ سے کبھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ واصف صاحب کیسے تھے زندگی میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی جیسا کتاب پڑھ کے آپ کو تاثر ملتا ہے نا رائٹر کا، وہ بالکل ویسے تھے۔ ورنہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹرز کی زندگی اور ہوتی ہے اور بعض کا تحریر اور ہوتی ہے، لیکن یہی بات تو علی اللہ کے ساتھ خاص منسوب ہوتی ہے کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ جو کہتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو تو خود کیا۔
تو بڑی چھوٹی چھوٹی سادہ سی باتوں میں نا وہ بڑے گہرے راز سمجھایا کرتے تھے. اور جو تعلیمات ہیں نا آپ کی، وہ تو یوں سمجھیں کہ ایک سیدھے رستے کی پوری تعلیمات ہیں، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آغاز ہوا، مولا علی سے رستہ چلا، اور تمام اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا اس دور میں سرکار واحد صاحب کے پاس وہ سلسلہ آیا. تو آپ کہتے تھے کہ میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. تو سلسلہ تو وہی سارا چلتا آ رہا ہے. اور یہ سلسلے میں خاص بات جو تھی نا کہ اب اس وقت میں آج کے لوگوں کی ضروریات اور آج کی زبان میں اسلام کی ٹرانسلیشن ہونی بڑی ضروری تھی. کہ لوگوں سے یقین اٹھ گیا ہے، لوگوں کی بات مانتے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد آ گیا، اس لیے بات میں سے تاثیر ختم ہو گئی ہے. اب سرکار کی باتیں دیکھ لیں کہ آپ ویسا نے 1986 میں اگر کوئی بات کی ہے تو آج 2022 ہے، تو اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کی باتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کے اندر نہ پینیٹریٹ کریں، گھس رہی ہیں. لوگ خود سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. یہ صرف بات سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے تک کی نہیں ہے، بات وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی زندگی میں جس کو اڈاپٹ کر لیں. آج کے دور میں بے بہا فتنے پھیلے ہوئے ہیں، توحید سے لے کر تو ڈپریشن تک کے معاملات سارے یہاں پہ چل رہے ہیں. لوگوں کا رستہ نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام کے اوپر چلتے ہوئے کچھ سکسیسفل بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ سرکار واحد صاحب نے کر کے دکھایا. سادہ ترین زندگی بہت بلند ترین خیال کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے کر کے دکھایا. سادہ زندگی رکھی، سادہ سے بچوں کے اسکول میں ہم لوگ پڑھے، سادہ سے جس طرح سے گھر میں ایک والد صاحب ہوتے ہیں کہ صبح سبزی بھی پکنی ہے تو جا کے لے کے آنی ہے، گوشت لے کے آنا ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، لے کے آنا ہے. یہ مشکل ترین کام بھی وہ کرتے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آج کی جو نبض تھی نا معاشرے کی، وہ اس کو بھی پڑھتے تھے ساتھ کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ضرورت ہے گائیڈنس کی. بابے اپنی جگہ پہ درست، ویسے ہی بزرگی میں جا کے نا لوگ ذرا اللہ کے ویسے قریب ہو جاتے ہیں. پتہ چل جاتا نا کہ اور کوئی الٹیمیٹ راستہ ہے نہیں ہے، بچے ہی نہیں ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اچھا جی جوانی ختم ہو گئی ہے تو اب بس اللہ کاری لیں جی، چلو 4 دن رہ گئے ہیں زندگی کے. لیکن شعبہ تو وہ ہے کہ آپ کا آج کا خیال جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو، ایک نوجوان نسل کا. تو سرکار نہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ نوجوان سوال پوچھیں، نوجوان کے سوالوں کو لاجیکلی اس کو بیان کیا جائے. سرکار نہ تقریر نہیں کرتے تھے، ایک مکالمہ ہوتا تھا، ایک سوال ہوتا تھا اور اس کا پھر ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب کی تفصیل پھر چلتی جا رہی ہے، وہ جواب کے معاملات آگے چلتے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ڈھیر سارے جو آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اب تک تقریباً 6,500 سوالات کے جواب دے چکا ہوں. ایک انسان کی زندگی میں 6,500 ایونٹس یوں سمجھے آپ کور کر چکے ہیں. 6,500 ایوینیوز آپ نے کھولے ہیں، ان لاک کیے ہیں انسان کے ساتھ. اب اس میں اس کا مذہب بھی شامل ہے، اس کی صحت بھی شامل ہے، اس کا افکار بھی شامل ہیں، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا شامل ہے، اس کا آج کے معاشرے میں نوکریاں کرنا، معاملات کرنا، پیسے کمانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. یعنی کہ آپ کہتے تھے یہ دنیا نے چھوڑ کے نہیں کام کرنا. اصل تو بات یہی ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں اس ماحول میں رہ کر اللہ کے رستے پہ کیسے چلنا ہے. آج بھی ہم نے مضمون جو پڑھا وہ اس میں بھی سرکار نے یہی کہا کہ اللہ کے رستے کی محنت وہ جو اللہ کے رستے کی محنت ہے، ادھر کی محنت کو، تاکہ اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہار جیت کی نہیں بات ہوتی. اللہ کے رستے کا اٹھایا ہوا ہر قدم اللہ کا. کہتے ہیں
سفر اللہ اصل میں سفر مع اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف جو سفر کیا جاتا ہے اللہ اس میں خود ساتھ ہوتا ہے. تو یہ سفر اٹ سیلف ایک بہت بڑا انعام ہے. تو وہ نوجوان کے جو فکری مسائل ہوا کرتے تھے نا، اس کو آپ ایڈریس کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اسلام کے راستے کے اوپر آج کے دور میں رہتے وہ پھر چلاتے تھے. اور اس ساری بات کے اندر جو ایک اولیاء اللہ کی جو ایک فریگرنس ہوتی ہے نا، وہ نظر آتی تھی، کہ ایک ساتھ میں اس کی تاثیر جاری ہوتی تھی کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچ کے رہتی ہے. تو سرکار کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے نا، وہ ایسے نوجوانوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں نا ایسے روشنی پیدا کر رہا ہے. بات یہ ہے اصل میں یہ شعبہ تزکیے کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے تزکیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تزکیہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ خواہش ہی ختم ہو جائے، موقع ہو برائی کا اور خواہش نہ ہو. آپ فرماتے تھے بعض اوقات کے کہتے تھے وہ خواہش پوری کرنے والا پیر اور ہوتا ہے، خواہش ختم کرنے والا پیر ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ خواہش پوری ہو جائے تو بھی خواہش ختم ہو گئی، اور اگر خواہش ختم ہی ہو جائے تو پھر تو جڑ سی ختم ہو گئی. مطلب وہ تو بڑی آسانی ہو گئی. تو یہ اولیاء اللہ نے یہ کام کیا کہ وہ کہتے تھے کہ خواہش ختم ہی کر دیتے ہیں ہم آپ کی، مکا دیے ہیں بیچ میں سے، کھیل سارا اتنا صحیح ہے. تو یہ خواہشات کا کھیل ایسا ہے کہ ان کا اگر رخ اللہ کی طرف ہے تو پھر تو سبحان اللہ، لیکن اگر دنیا کی طرف ہے تو کچھ غور کرنے والی باتیں موجود ہیں کہ یہ کہیں ہمیں کسی کھائی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہے. کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہماری ساری، وہ آپ فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بڑھیا والا حال ہو جائے کہ ساری زندگی سود کاٹتی رہی اور اینڈ پہ جو اس کو الجھا بیٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رائے گاہ جانے والی محنتوں سے بچائے، اور ہماری کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما لے. ہماری اس راستے میں کی ہوئی کوئی ایک محنت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. پتہ نہیں کون سی محنت قبول ہوتی ہے، کون سی نہیں ہوتی ہے، اور انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ محنت کرے. اللہ کے راستے پہ محنت کرتے ہی رہنا چاہیے آخری دم تک. اور آپ فرماتے تھے یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنا سیکھنے کا عمل جو ہے نا، یہ آخری سانس تک نہیں بند کرتے. کہ عین عبور ضرور سانو پر سمندر ڈونگے، سمندر پھر بھی بہت گہرے ہیں، بڑے علم ہیں، بڑی باتیں ہیں. اور یہ آپ فرماتے تھے کہ جس پر جتنا علم آشکار ہوتا جاتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ اس بات کے احساس میں گھرتا جاتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جاننے والا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کیا ہے جاننے والا، اس کے لیے تو ختم ہو گیا، اس کا فل سٹاپ لگ گیا. وہ اب اور آگے نہیں پڑھے گا، اور آگے نہیں جائے گا، بہت ہو گیا بھائی، اب بس ہم بڑے مہاراج بن گئے. اور جو علم والا وہ کہے گا کہ جانا ہے، لیکن یہ بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، ابھی اور بہت کچھ جاننا باقی ہے. تو سرکار نے ساری زندگی جو ہے نا اللہ کے راستے پہ سرکار دو عالم کی محبت کے ساتھ انسان کی خدمت کی ہے. انسان کی فزیکلی خدمت کی ہے، اس کی مینٹلی خدمت کی ہے، اس کی فائنینشیل خدمت کی ہے، اس کی روحانیت کی خدمت کی ہے. تو یہ کام ہوتا ہے بزرگوں کا کہ اپنے عہد میں وہ ایسے بوٹے پھر لگا جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کی خوشبوئیں رہتی دنیا تک چلتی جاتی ہیں. تو یہ کام تھا. یہ کیا میاں بھائی کچھ میٹھا ہو گیا ہے؟ اچھا چلیے یہ بھی ہونا چاہیے، ابھی لیتے ہیں آپ، بسم اللہ کریں. لے جی یہ بھی مٹھائی بیچ میں آنی چاہیے انٹرویو میں، اس میں ایسی کون سی بات ہے نا. تو الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سرکار بھائی صاحب کے دور میں ہیں، ان کی باتوں سے منسلک ہیں، ان کے افکار سے منسلک ہیں. تو زندگی میں کوشش یہی ہے کہ جتنا ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان پہ ہم کسی طرح سے چل لیں. بس اتنا ہی یہ کام کر لینا جو سرکار بھائی صاحب کہتے تھے کہ تم سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، اور بیسٹ یہ ہے کہ تم سے لوگوں کو فائدہ ہو. اسی میں ساری کہانی چھپی ہوئی ہے. تو اتنا سا کام اگر زندگی میں کرتے جائیں گے تو سمجھیں یہ بزرگوں کا فیض مل گیا آپ کو، کہ انہوں نے جو بات کہی وہ بات جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آ گئی. تو یہی کام کرتے تھے بھائی صاحب، اور یہی ان کی تعلیمات کا اصل خلاصہ بھی یہی ہے کہ
عبادت اللہ کی، محبت سرکار دو عالم کی اور خدمت انسان کی، یہ ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہر ولی اللہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے چینل کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو ترقیاں دے اور نیکی کے کام ہے۔ مجھے یاد ہے 2004-05 میں پہلی دفعہ اناؤنس ہوا کہ یوٹیوب کوئی چیز آئی ہے نئی، تو میں نے اس کے اوپر وہ لکھا، سرکار کا نام لکھا، حضرت واصف علی واصف یا واصف علی واصف لکھا، تو اس وقت یوٹیوب پہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے نام کا کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اتنی اچھی چیز ہے، اس کے اوپر تو برائیاں پھیل رہی ہیں، تو اچھائی بھی ہونی چاہیے۔ تو مجھے یاد ہے وہ اس سے میں نے ایک چینل بنایا، آسانی سے بن جاتا تھا۔ تو سرکار واصف صاحب کا ایک کلام تھا جو عابدہ پروین نے پڑھا تھا، میں نعرہ مستانہ میں شوقی ہے رندانہ، وہ کلام جو تھا نا جی میں نے وہ چڑھا دیا۔ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد لوگوں کے ویوز آنے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور اب کبھی آپ یوٹیوب کے اوپر نام لکھیں یا فیس بک پہ نام لکھیں سرکار کا، یا ٹک ٹاک پہ لکھ لیں، تو پیجز کے پیجز آ جائیں گے کہ کتنے لوگ کام کریں۔ ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا، ان کے اندر دل سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے، ان کی روح نے کہا ہے کہ یہ نیکی کے کام یہ کرنے چاہیے، اور یہ بزرگوں کا فیض جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ میں آدھی دنیا میں گیا ہوں جی، جگہ جگہ پہ واصف صاحب کی بات ہو رہی ہے، آپ کے افکار پہ بات ہو رہی ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو رونقیں لگیں گے، اور یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے آپ فرماتے تھے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے، ایویں نہیں پہ چنڈے ہل دے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے، کہ جو جن روزوں میں جن آستانوں میں سرکار دو عالم کی محبت کی ہیٹ ہوتی ہے نا، ان کے دیوے بھی جلتے ہیں، ان کے لنگر بھی پکتے ہیں، ان کے جھنڈے بھی ہلتے ہیں، ان کے فیض ہی فیض ہوتے ہیں، ان کے آستانوں پہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں آجائے میں سارے بیٹھے، رونق لگی ہوئی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ یہ ایسی حاضریاں ہماری رکھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ نیک جگہوں پر پائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیک جگہوں پہ رہیں، نیک لوگوں میں بیٹھیں، تاکہ خیال کی بھی اصلاح ہوتی رہے اور معاملات کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ آپ کو اسلام۔ آج کل بیماری سے زیادہ درجے کا سفر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیکارہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کام کو ذریعہ معاش بنانے کا طریقہ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن بیکار رہ کر زندہ رہنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ جن میں کچھ لوگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ کام بھی آسان نہیں ہے۔ بہرحال انسان محنت کے لیے جائے۔ ابتدائے آفریقہ سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف انسان کی محنت کے جذبے ہیں۔ انسان نے زمین کو سنوارا ہے، اس نے بڑی محنت۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلایات، یا شافی الامراض، یا اللہ یا رحیم۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی محفل کو بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ یا الہی جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں سب پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گھروں پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔
अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, आपने बाबा हुज़ूर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो आप कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आप कैसा उनको पाया और कैसा आपका उनके साथ वक्त गुज़रा। मैं जो आपकी खिदमत में हाज़िर होता था तो सारा दिन जो है वो खामोशी में गुजर जाता था। तो लेकिन जब आप कोई बात करते थे तो वो कई किताबों के बराबर बात होती। आपका एक फ़िक्रा भी जो है ना वो कई किताबों पे भारी होता था। तो आप तबन अपने नेचर में ना आप तन्हाई पसंद थे और ख़ामोश तबा थे। मैं 2 साल आपकी खिदमत में रहा, तो 2 साल दफ्तर में इतने लोग नहीं आए मिलने के लिए पूरे 2 साल में जितने आज एक दिन दरबार पे आते। इतने आपने अपने आप को छुपा के रखा हुआ। तो आपके महल्ले में भी कोई आपको नहीं जानता था कि यहाँ वासिफ़ अली वासी साहब इस घर में रहते हैं। इस हद तक आपने अपने आप को छुपा के रखा हुआ। और वहाँ पे घर के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं थी, कोई घर का नंबर नहीं था। तो एक बंदा वहाँ पे महल्ले में पहुँच गया, तो पहुँच के ना उसने तारुफ़ कराया कि वासिफ़ साहब का घर मुझे, तो कोई नहीं जानता। तो उसने बताया होगा कि उस्ताद हैं, लिखारी हैं और रूहानियत का हवाला भी दिया होगा, लेकिन कोई नहीं जानता। आखिर एक बच्चा कहने लगा, अच्छा वो जो काशिफ़ के अब्बू हैं। तो काशिफ़ भाई जो थे वो अपने महल्ले में बाबा हुज़ूर से ज़्यादा मशहूर थे, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते थे बच्चों के साथ ना, तो मशहूर थे। बाबा हुज़ूर को कोई नहीं जानता। तो बाबा हुज़ूर ने ख़ुद भी फरमाया कि मैंने आपके दरमियान गुमनामी में ज़िंदगी गुजारी है, इस तरह जो गुमनाम होने का हक़ होता है। तो फ़कीर जब तक हयात होता है तो उसको एक ज़िद होती है कि वो अपने आप को छुपा के रखे, और जब उसका विसाल हो जाता है तो कुदरत को एक ज़िद चढ़ जाती है कि अब मैंने इसका नाम रोशन कर। तो आज जो है बाबा हुज़ूर का नाम जिस तरह रोशन है, मैंने कभी मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि इस तरह रोशन होगा, और ये इंशाअल्लाह वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा। हुज़ूर की शोहरत ये है कि आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, लेकिन मैंने जो वक्त गुजारा तो मैंने देखा बाबा हुज़ूर जो है ना नहायत खामोश तबा इंसान थे। आपा आयशा हमारी एक सीनियर पीर बहन थी। महफिल में ख़वातीन भी बैठती थी, एक साइड पे ख़वातीन होती थी, एक साइड पे जुम्मे की महफिल की बात हो रही है। तो एक दफ़ा उनको झाड़ पड़ी किसी बात पे, तो वो रो पड़ी। तो बाबा हुज़ूर ने कहा क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा जी हम औरतें हैं, हमारे दिल ज़रा कमज़ोर होते हैं। बाबा हुज़ूर ने कहा कि तुम औरत हो तो यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ पे तो मैं रूह से बात कर रही होती है, यहाँ पे कोई औरत मर्द नहीं होता। आपने कहा औरत हो तो फिर अपने शौहर के पास बैठो, यहाँ क्या लेने आई? तो यहाँ पे ना रूह से बात करती थी। ये वो बातें लिखी हुई हैं जो हुज़ूर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कहीं और लिखी। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के दरबार के चारों तरफ इस तरह के काफ़ी सारे फ्रेम करवा के नस्ब किए गए हैं, जिसमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की ज़िंदगी में कहीं हुई बातें लिखी हुई हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने अपनी हयात में सरकार की बारगाह में नात शरीफ भी लिखी, और आपके दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने एक शेर लिखा है, हुज़ूर ही के करम से बनी है बात मेरी, हुज़ूर ही पर कायनात फ़दा मेरी। आपने मौलाए कायनात की शान में काफ़ी मनक़बत लिखी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के आस्ताना आलिया पे हाज़िर हैं। तो आपकी बड़ी मशहूर बात ऊपर लिखी हुई है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने फरमाया कि आप ही की बख्शी हुई नूर ईमान की रोशनी में पाकिस्तान बना, और आप ही के फैज़ नज़र से इसका क़याम व दुआम मुमकिन है।
نیچے والا شعر پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ واصف صاحب سے کسی نے آپ کا تعارف پوچھا ہوگا تو آپ نے فرمایا ہوگا میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ آپ 18 جنوری 1993 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور آپ سے منسلک لوگوں کو آپ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق فرمائے۔